لاہور کو سجایا جا رہا ہے، سرکاری وسائل استعمال ہو رہے ہیں، دبا کر استعمال ہو رہے ہیں، وہ آسمان سے بھی آ رہے ہیں کہ وہ کہیں گے بہارو پھول برساؤ میرا محبوب آ گیا۔ ایک ویڈیو میرے پاس آئی، بہت ہی شرم آئی مجھے دیکھ کے کہ ان بچوں کا کیا قصور ہے اور ان کو ماں باپ تعلیم کے لیے اس لیے بھجواتے ہیں اسکول میں۔ شیخ رشید صاحب آج وہ رات کو 8 بجے نمودار ہو جائیں گے، آپ کو میں پہلے سے مخبری دے رہا ہوں، اور آج عمران خان کی بڑی برائیاں کریں گے۔ جو چڑیل نے خبر دی ہے میری آپ، وہ کہتی خاور مانیکا کا انٹرویو آنے والا ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب۔ میرا نام مبشر لقمان ہے اور میں اس وقت موٹر وے پہ بیٹھا ہوں، تو کہیں پہ اگر آڈیو ویک ہو یا شور آئے یا تصویر ویک ہو، انٹرنیٹ سگنل کمزور ہو جاتا ہے تو مائنڈ نہ کریے گا۔ تیاری میں دیکھ رہا ہوں میاں صاحب کی آمد کی۔ میں اسلام آباد سے آ رہا ہوں اور راستے میں 2 گاڑیاں مجھے نظر آئیں جن کے اوپر شیر کا جھنڈا لگا ہوا تھا۔ ایک کو تو وہ انہوں نے روکا ہوا تھا ریڈار والوں نے، کیونکہ انہوں نے اس کو پکڑ کر بہت ہی تیزی دکھا رہے ہو تو رک جاؤ ذرا ادھر ہی، اور وہ بیچارہ وہاں پیسے بھر رہا تھا۔ دوسرا یہ ہوتا اس کا ٹائر پنچر ہوا ہوا تھا۔ تو ٹھیک ہے، سب کچھ ہو رہا ہے ان کے راستے میں۔ لاہور کو سجایا جا رہا ہے، سرکاری وسائل استعمال ہو رہے ہیں، دبا کر استعمال ہو رہے ہیں۔ ایک ویڈیو میرے پاس آئی کہ ایک سرکاری اسکول کے بچوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ وہ پانی کی بوتلیں اور وہ جو پیکٹس ہیں سارے ان کو اسمبل کر رہے ہیں، ان کے اوپر سٹکرز لگا رہے ہیں میاں صاحب کے۔ بہت ہی شرم آئی مجھے دیکھ کے کہ ان بچوں کا کیا قصور ہے اور ان کو ماں باپ تعلیم کے لیے اس لیے بھجواتے ہیں اسکول میں کہ وہاں پہ یہ ایسے لوگوں کے لیے جو ہے وہ مشقت کر رہے ہوں، کام کر رہے ہوں، تعلیم کے زیور سے آراستہ نہ ہو، اور پھر اینڈ میں انہوں نے بھی ساری عمر کبھی آگے نہیں بڑھنا کیونکہ تعلیم ان کی لگ گئی ہے میاں صاحب کی تصویریں لگانے پہ۔ بہرحال ہو کیا رہا ہے کہ نواز شریف کو ضمانت پہلے مل گئی ہے، واپس آنے والے طیارے کو این او سی بھی مل گیا ہے، جو ایمریٹس کا طیارہ ہے ایک، تو انصاف کی تو جیت ہو گئی ہے نا۔ کے پی کے بلوچستان اور سندھ سے خصوصی ٹرینز بھی بک ہو گئی، تو اب ٹرینز میں بھی لوگ آئیں گے، اور پوری ٹرینز کو نواز شریف کے پوسٹرز اور نون لیگ کے اشتہاروں سے سجا دیا گیا، اور کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا گورنمنٹ کے اندر۔ اور نون لیگ کے رہنما محمد زبیر کہتے ہیں کہ جناب محکمہ ریلوے نے تو کسی پریشانی سے دوچار ہی نہیں ہونے دیا ہمیں، بس انہوں نے کہا کہ بھائی جان یہ لیں ٹرین کی چابی اور لے جائیں جہاں لے کے جانا ہے آپ نے، اس نے جہاں دل کرتا ہے وہاں پارک کر دینا۔ اس وقت تو پورا ملک جو ہے وہ آپ کے پروٹوکول پہ لگا ہوا ہے، آپ کمال کی ڈیل کر کے آ رہے ہیں۔ نواز شریف کے طیارے کو بھی پھولوں سے سجایا جائے گا جی۔ اور اس کے بعد ایک لاہور کی ایک کمپنی ہے ایئر بورن ایویشن، اس کو ہائر کیا گیا ہے کہ 2 طیارے لے کر لاہور میں وہ 3 گھنٹے جو ہے پرواز کریں گے اور 3 گھنٹے پھولوں کی پتیاں لاہور کے اندر پھینکتے رہیں گے۔ تو پہلی بڑا گند ہے تو اور گند بھی ہوگا، جو کچرا جو ہوگا اس کی صفائی تھوڑی انہوں نے کروانی ہے۔ اور 2 ہیلی کاپٹر کرائے پہ لیے گئے، 2 ہیلی کاپٹر، کہ میاں صاحب کو ایئرپورٹ سے جو مینار پاکستان تک لے کے آنا، اگر ایک ہیلی کاپٹر خراب ہو جائے تو فوری طور پہ دوسرا جو ہے وہ تیار رہے۔ سڈنلی پیسے کی ریل پیل ہے، اور میڈیا کے اندر یعنی ایک گھنٹے کے اندر کئی کروڑ روپے کے اشتہار چل رہے ہیں، اور میڈیا بالکل چپ ہے، بند ہے، اس کا منہ کیوں خوشی نہ ہو، ان کو تو پیسے مل رہے ہیں۔ اور اب تو میڈیا بھی اور نون والے بھی سارے ایک ہی گانا گائیں گے، اتنے پھول آ گئے ہیں، وہ آسمان سے بھی آ رہے ہیں کہ وہ کہیں گے بہارو پھول برساؤ میرا محبوب آ گیا ہے نا۔ اب تو وہی گانا گائیں گے، ہم سارے ہی گائیں گے آفیشیل گانا تو۔ اور بائی دی وے سول ایویشن نے دونوں چیزوں کے لیے این او سی بھی جاری کر دیا۔ کمال کی بات ہے، اتنی جلدی ہے۔ سول ایویشن وہ ہے جو جہاز کو سیدھا روٹ نہیں لینے دیتی پہلی ریکویسٹ پہ، یہاں پہ وہ انہوں نے سب کچھ ہی پہلے کر دیا۔ اور خیر اینی وے، ملک میں جو ڈرامہ ہو رہا ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے اس کو، اور لوگ ہم پہ ہنس رہے ہیں۔ میں یہاں بیرا رکا تھا تو کچھ فارنرز مجھے ملے تھے یورپ کے، اور وہ ہنس رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے، مطلب ان کا بڑا سمپل سا سوال تھا، اس نے کہا ایک آدمی مجرم ہے، جیل سے نکلا، اس کو تم لوگوں نے باہر بھیج دیا، وہ 4 سال کے بعد آ رہا ہے تو پورا ملک اس کا استقبال کرنے جا رہا ہے، تو پہلے جیل۔ اینی وے میں نے کہا میں کیا سمجھاؤں آپ کو بھائی جان، آپ اپنی عدلیہ کو جا کے دیکھیں، آپ کی عدلیہ کام نہیں کرتی ہوگی، ہماری عدلیہ تو دن رات کام کرتی ہے۔
بہرحال قاضی فائزہ صاحب کو کافی دن سے تانے مل رہے تھے نا، انہوں نے بھی فیصلہ کر لیا ہے. جیسے سپریم کورٹ میں کل رات 3 سینئر ججز، ان میں قاضی فائز صاحب، اعجاز الحسن اور سردار طارق صاحب شامل ہیں، ان کی میٹنگ ہوئی. اور اس کے بعد 2 اہم ترین کیسز، جن میں ایک سیولینز کا آرمی کورٹس میں ٹرائل اور دوسرا 90 دن میں الیکشنز کرانے والا، ان کو اب ٹیک اپ کر دیا گیا. قاضی صاحب کو تانے مل رہے تھے کہ وہ 2 کیسز نہیں لگا رہے، اور ان کا یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ وہ بائسڈ ہو گئے. تو اب بہرحال یہ تاثر ختم ہو گیا. اب فوجی عدالتوں میں سیولینز کے ٹرائل کے خلاف کے کیس جو ہے، اس کی سماعت 23 اکتوبر کو سماعت کے لیے مقرر کیا گیا. اور جسٹس اعجاز الحسن کی سربراہی میں قائم 5 رکنی لاجب بینچ جو ہے 23 اکتوبر کو 11:30 بجے صبح اس کی سماعت کرے گا. بینچ میں جسٹس منیب اختر ہوں گے، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس مظاہر اکبر نقوی اور جسٹس عائشہ ملک شامل ہیں. اب فوجی عدالتوں میں سیولینز کے ٹرائل کے خلاف سماعت کرنے والا بینچ جیسے جیسے آگے بڑھ رہا ہے، سکڑ رہا ہے. 22 جون کو چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی 9 ممبر لاجب بینچ بنا. 23 جون قاضی فائز صاحب یہ کہہ کر بینچ سے الگ ہو گئے کہ میری رائے کو یہ نہ سمجھا جائے کہ میں نے کیس سننے سے انکار کر دیا. میرا موقف ہے کہ پہلے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا فیصلہ کیا جائے. پھر جسٹس طارق مسعود نے بھی اتفاق کیا، بینچ سے الگ ہو گئے. یوں تعداد 7 رہ گئی. 26 جون کو وفاقی حکومت نے جسٹس منصور علی شاہ پہ اعتراض اٹھا دیا کہ جی وہ جسٹس جواد خواجہ کے رشتہ دار ہیں، تو وہ بھی بینچ سے الگ ہو گئے. اب بینچ کی تعداد 6 رہ گئی. 2 اگست کو چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 6 ممبر بینچ نے سماعت کی چھٹیوں کی وجہ سے فل کورٹ کی صدا جو ہے ریکویسٹ اس کو مسترد کیا، اور اب فائنل یعنی 5 رکنی بینچ جو ہے وہ اس کی سماعت کرے گا. اب فوجی عدالتوں کا کیس اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ اٹارنی جنرل نے اس کیس کے آخری سماعت پہ سپریم کورٹ کو یقین دہانی کرائی تھی کہ فوجی عدالتوں میں شہریوں کا ٹرائل نہیں ہوگا، لیکن کوہاٹ اور مالاکنڈ اور پشاور میں ٹرائل شروع ہو چکے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس پہ کیا عمل درآمد کراتی ہے اور یہ کیس آگے کیسے بڑھے گا. عام انتخابات کا کیس یہ بڑا اہم ہے. کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے، ویسے چیئر ٹیکر بھی ٹھیک ہی ہے ان کے لیے، انہوں نے کون سا کام کرنا. الیکشن کمیشن بھی خاموش ہے، چیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی خاموش ہے، اور ابھی تک سپریم کورٹ بھی خاموش ہے کہ 90 دن والی بات کہاں گئی. عابد زبیری نے یہ کیس فائل کیا تھا اور اسے چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کی سربراہی میں قائم 3 رکنی بینچ جو ہے 23 اکتوبر کو سماعت کرے گا. قاضی فائز صاحب کی سربراہی میں جو بینچ ہے اس میں جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس امین الدین خان بھی ہوں گے. اب دیکھنا یہ ہے، یہ دونوں کیسز مفاد عامہ کے کیسز ہیں، اور کیا ان کی بھی سماعت لائیو نشر ہوگی یا نہیں ہوگی. بہرحال وہ جو تھا نا شیخ رشید صاحب، آج وہ رات کو 8 بجے نمودار ہو جائیں گے. آپ کو میں پہلے سے مخبری دے رہا ہوں. مجھے نہیں پتا یہ ویڈیو کس وقت چلے گی، اس وقت 4:30 بجے ہیں، لیکن رات کو 8 بجے آج شیخ رشید صاحب نمودار ہو جائیں گے. وہ سما ٹیلی ویژن پہ اپیئر ہوں گے اور اینکر منیب فاروق جو ہیں وہ ان کا انٹرویو لیں. اب شیخ رشید 1 مہینہ پہلے گرفتار ہو گئے تھے، غائب ہو گئے تھے، گم ہو گئے تھے. سڈنلی آج وہ اپیئر ہوں گے. آج شام کو جب یہ انٹرویو چلے گا وہ 2 باتیں بتائیں گے آپ کو. ایک تو یہ کہ وہ استحکام پارٹی میں جا رہے ہیں. اب شیخ رشید دیکھیں، عوامی مسلم لیگ جو ہے ان کی، اس کے وہ سربراہ ہیں، لیکن جب شیخ رشید کو اور ان کے بھتیجے غائب ہو گئے تو اس کا مطلب ہے کہ پوری عوامی مسلم لیگ گم ہو گئی تھی، غائب ہو گئی تھی. اب اگر وہ استحکام پارٹی میں جاتے ہیں تو اتنا وزن لے کے استحکام پارٹی کہیں غیر مستحکم نہ ہو جائے تو زیادہ. اب نہ تو وہ سیاست چھوڑیں گے اور نہ ہی کسی پارٹی میں ضم ہوں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ کچھ نہ کچھ وہ اور بات کریں گے آ کے. اور آج عمران خان کی بڑی برائیاں کریں گے وہ، اور وہ آپ کو بتائیں گے کہ انہوں نے کس وقت عمران خان کو کتنا سمجھایا، کیا کہا، وہ سنتا نہیں تھا، وہ یہ تھا، بس جی ضد نے مروا دیا ہمیں، دیر از آلویز اے فیس بیہائنڈ اے کیس. وہ اس طرح کی باتیں کریں گے. لیکن فیکٹ آف دا میٹر از یہ سارے لوگ جو ہیں، اور میں سب کی بات کر رہا ہوں، حالانکہ شیخ رشید سے تو میری دوستی ہے، یہ 2 نمبر لوگ ہیں. کیونکہ جب یہ پاور میں ہوتے ہیں تو اس وقت اسی حکمران کو یہ اس کی ٹانگیں چھت سے لگا دیتے ہیں تعریفیں کر کر کے، اور جب وہ تباہ ہو جاتا ہے، وہ اس کے بعد یعنی گر جاتا ہے، تو باہر نکل کر فوراً چھلانگ مار لیتے ہیں دوسری جگہ پہ، اور لوگوں کو بتاتے ہیں دیکھو میں تو اس کو پہلے بتاتا تھا، اگر مشرف میرے کہنے پہ عمل کرتا تو آج بھی ہوتا، پرویز الہی میرے کہنے پہ عمل کرتا تو آج بھی ہوتا، کیوں لیگ میرے کہنے پہ چلتی تو اسی کی حکومت رہنی تھی.
میاں صاحب ہماری بات مان لیتے تو ٹھیک رہتے، زرداری صاحب تو بس صرف سندھ والوں کی سنتے ہیں، ہماری سنی نہیں انہوں نے۔ اب عمران خان کے متعلق آپ بہت کچھ سنیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ جتنے لیڈرز ہیں، عمران خان ہو، نواز شریف ہو، آصف زرداری ہو، مولانا فضل الرحمان ہو، وہ ان کے ساتھ بالکل ٹھیک کرتے ہیں، ان کو اتنی اوقات دیتے ہیں جتنی ان کی اوقات ہے ساروں کی، کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ یہ بٹیرے ہیں، موسمی ہوا آئے گی، تیز ہوا چلے گی، یہ اڑ کے نکل جائیں گے۔ لیکن جو اصل خبر آ رہی ہے ناظرین، جو چڑیل نے خبر دی ہے میری آ کے، وہ کہتی خاور مانیکا کا انٹرویو آنے والا ہے، اور ہو سکتا ہے اگلے 3-4 دن کے اندر آ جائے، لیکن وہ انٹرویو آ رہا ہے اور چڑیل کمیٹڈ ہے اس پہ، وہ کہہ رہی ہے یہ آئے گا۔ اور خاور مانیکا کا انٹرویو جو ہے وہ نہ صرف عمران خان بلکہ بشرا کے لیے بھی بڑا ایک نائٹ میئر ثابت ہوگا۔ یہ چڑیل کی اب مخبری ہے، وہ کہتی ہے کہ جی فرح گوگی اور احسن جمیل کے خلاف ایک اور مقدمہ درج ہو گیا، اور اس میں موقف ہے کہ نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں 2 دکانیں خریدیں، جعلی دستاویزات تیار کر کے دکانیں کسی اور کو منتقل کر دیں، اور تب سے دونوں غائب ہیں، نہ احسن کا پتہ ہے نہ فرح کا۔ ان دونوں کی ہوش شبہ داستانیں تو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، لیکن خاور مانیکا کے اوپر میں صرف اتنا بتاؤں کہ جب یہ کسٹمز میں تھا تو دبا کر کرپٹ تھا، اور پورے کسٹم کا عملہ جو ہے پاکستان کا، وہ میری اس بات کی گواہی دے گا، اور انتہائی 2 نمبر۔ اور آپ کو پتا ہے کہ یہ کس طرح سے جب بشرا بیگم آئی ساتھ تو اس نے 4 چاند کیسے لگائے۔ اینی وے، کچھ خاور مانیکا اپنی کہانیاں خود بھی آپ کو بتائیں گے، ہو سکتا ہے آپ کو معصوم لگیں، بڑا میسنا آدمی ہے، سوچ لیجئے گا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔